یوٹیوب کی 2025 کی جو نئی مونیٹائزیشن پالیسی آ رہی ہے 15 جولائی سے، اس پر آج کل بہت بات ہو رہی ہے۔ آج ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ پالیسی، خاص طور پر یہ غیر مستند مواد والی بات ہے کیا، اور کریئٹرز کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ جی ہاں، اور یہ قدم کافی اہم لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یوٹیوب اب اصل اور زیادہ محنت والے مواد کی طرف جا رہا ہے، اور جو کم کوشش والا مواد ہے نا، شاید اس کی حوصلہ شکنی مقصود ہے۔ اچھا، تو یہ غیر مستند مواد، اس کی کیا تعریف ہے؟ مطلب یوٹیوب کیا کہہ رہا ہے؟ جہاں تک میں سمجھی ہوں، یہ وہ مواد ہے جو بڑے پیمانے پر بنتا ہے، شاید اے آئی سے، بغیر کسی خاص انسانی محنت کے۔ بالکل، یا جیسے وہ کلپس ہوتے ہیں، کمپائلیشنز، جن میں کوئی نیا تبصرہ یا زاویہ نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں، وہ بس جوڑ دیے ہوتے ہیں۔ جی، اور کلک بیٹ، سپیم وغیرہ، وہ تو ویسے ہی یوٹیوب پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تو پھر ان تخلیق کاروں کے لیے اچھی خبر ہو سکتی ہے جو واقعی محنت کرتے ہیں، ہے نا؟ یقیناً، یہ ایک موقع ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہاں تبدیلی یا ٹرانسفارمیشن کی ہے۔ کیا آپ نے مواد میں کچھ نیا ڈالا ہے؟ اگر اے آئی صرف ایک اوزار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جیسے اسکرپٹ آپ کا، آواز آپ کی، ایڈیٹنگ منفرد ہے، تو شاید ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اگر سارا کام مشین کر رہی ہے، تو وہ یوٹیوب کے لیے اب قابل قبول نہیں ہوگا مونیٹائزیشن کے لیے۔ تو جو بنیادی شرائط تھیں وائی پی پی کی، یعنی 1000 سبسکرائبرز اور وہ 4000 گھنٹے، جی، یا 10 ملین شارٹ ویوز۔ ہاں، وہ تو ویسی ہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں؟ نہیں، بنیادی معیار وہی ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ مواد کی جانچ پڑتال زیادہ سخت ہوگی۔ اور کمیونٹی گائیڈ لائنز، سٹرائکس وغیرہ؟ وہ تو پہلے کی طرح بہت اہم ہے، چینل صاف ہونا چاہیے۔ تو اب اصل امتحان مواد کا کردار ہے، جیسا آپ نے کہا۔ کیا وہ اصلی ہے؟ بالکل، کیا اس میں تخلیق کار کی اپنی چھاپ ہے؟ شخصیت، رائے، ہنر؟ جیسے آپ ریاکشن ویڈیوز کی مثال لے لیں، اگر کوئی بس ویڈیو چلا کر بیٹھا ہے تو شاید ہاں، وہ شاید اب نہ چلے۔ جی، لیکن اگر وہ تجزیہ کر رہا ہے، کوئی مزاحیہ بات کر رہا ہے یا کچھ سکھا رہا ہے، تو وہ تبدیلی مانی جائے گی۔ تو پھر کامیابی کے لیے کچھ ٹپس کیا کرنا چاہیے کریئٹرز کو؟ ایک تو ظاہر ہے اپنا منفرد انداز بنانا ہوگا، شخصیت، آواز، جو بھی ہے۔ جی، اور صرف انداز نہیں، مواد میں قدر یعنی ویلیو ہونی چاہیے۔ کیا وہ تعلیمی ہے، تفریحی، معلوماتی؟ معیار پر زور دینا ہوگا، تعداد سے زیادہ۔ یوٹیوب چاہتا ہے کہ لوگ پلیٹ فارم پر ٹکیں۔ اور اے آئی کا استعمال؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ ٹول کے طور پر ٹھیک ہے۔ ہاں، سمجھداری سے استعمال کریں، مطلب اپنا تخلیقی حصہ ضرور ڈالیں۔ اے آئی کو کام آسان کرنے کے لیے استعمال کریں، متبادل کے طور پر نہیں۔ ٹھیک۔ اور ناظرین سے تعلق، کمنٹس، لائیو سیشنز وغیرہ؟ بہت اہم۔ یہ سب اسی بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یوٹیوب حقیقی کمیونٹیز چاہتا ہے، صرف ویوز نہیں۔ اچھا، کچھ عام سوال بھی ہیں، جیسے کیا اے آئی ویڈیوز مکمل طور پر بند ہو جائیں گی، مونیٹائز نہیں ہوں گی؟ نہیں، مکمل طور پہ بند نہیں۔ جیسا کہا، اگر انسانی عنصر نمایاں ہے، آپ کی آواز، آپ کا چہرہ، آپ کا تجزیہ، آپ کی خاص ایڈیٹنگ، تو اے آئی استعمال ہو سکتا ہے۔ مطلب انسانی تخلیقیت لازمی ہے۔ بالکل۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا چینل ڈی مونیٹائز ہو جائے تو پھر کیا؟ تو گھبرانے کی بات نہیں، اپیل کا راستہ موجود ہے۔ یوٹیوب کریٹر سپورٹ ہے۔ مقصد سزا دینا نہیں، بلکہ معیار بہتر کرنا ہے۔ اگر آپ ثابت کر دیں کہ آپ کا مواد ٹھیک ہے، تو چینل بحال ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نئی پالیسی کا سارا زور اصلیت اور تخلیقی قدر پر ہے۔ وائی پی پی شرائط وہی ہیں، لیکن جانچ سخت ہو گئی ہے۔ جی، اور کامیابی کے لیے اپنا انداز، معیاری مواد اور ناظرین سے جڑنا اب اور بھی ضروری ہے۔ بالکل، اسے ایک موقع سمجھنا چاہیے اپنے کام کو بہتر کرنے کا۔ اور یہیں سے ایک دلچسپ سوال بھی ذہن میں آتا ہے، مستقبل میں یہ اصلیت کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ خاص طور پر جب اے آئی ٹولز اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ ان کا بنایا مواد انسان جیسا لگے، کیا اصلیت کی تعریف بدل جائے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔